کے ساتھ اعمال کو انجام دے گا، قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، اپنے علم کو عام کرتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کے لیے تیار رہے گا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا اعزاز میدان محشر میں اولین و آخرین کے سامنے فرمائے گا۔ اعزاز کیسے کرے گا؟ کیسے اعزاز کرے گا؟ قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ جن کے عمل کا وزن بڑھ جائے گا، جو اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، آخرت کی فکر سے دنیا کی زندگی گزاریں گے، ہم کل میدان محشر میں ان کے لیے کچھ اعلانات کریں گے۔ اے اللہ کیا اعلان فرمائے گا؟ کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، چین سے ہوں گے، ان کے ذہن و دماغ پر، جسم پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، اور میں ان کا اعزاز کروں گا۔ اعزاز کیسے کرے گا؟ فرماتا ہے کہ میں اعلان کروں گا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، ان کا نام اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے۔ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آ گیا، یہ تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، یہ خدا نے تیری نجات کا فیصلہ کر دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا۔ ابھی آپ فارغ ہوئے، آپ نے حدیث کی آخری حدیث پڑھی بخاری کی، اب آپ کو فکر ہوگی کہ مدرسے کی طرف کیا ہمیں سند کب ملے۔ کچھ بچے کل ہی آ جائیں گے، وہ دن دار بعد سند چاہیے، اب امتحان تو دو کی سند کیسے مل جائے گی؟ اللہ رب العزت جب تیرے عمل کے وزن کو بڑھا دے گا تو میدان محشر میں تجھے بھی فکر ہوگی کہ میرا عمل تو قبول ہو گیا، وزن تو بڑھ گیا، مگر سرٹیفکیٹ کب ملے گا؟ کہ اللہ مجھے سند چاہیے۔ اللہ کہتا ہے سند بھی ملے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سند ملے گی کیسے؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا نام اعمال ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اوہ سند مل گئی، تمہیں سند ملے گی، تم تو چھپا کے رکھ لو گے، گھر والوں کو دکھا دو گے۔ میدان محشر میں جس کو سند ملے گی وہ چھپا کے نہیں رکھے گا، سیدھے ہاتھ میں مل گئی تو ہاؤم اقرءوا کتابیہ، میدان محشر کا چکر لگائے گا، اچھلے گا، کودے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، اور ہر ایک کے پاس جائے گا، کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، پڑھو پڑھو میرے نام اعمال کو پڑھو، میرے رب نے میری مغفرت کا فیصلہ کیا اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں گے، ایک تقریر کرے گا۔ دیکھو یہ روایت ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ تقریر کیا کرے گا وہاں؟ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، خوشی سے اتنا اچھل کود رہا ہے اور دکھا رہا ہے سب کو، دیکھو ہاؤم اقرءوا کتابیہ، نام اعمال پڑھو، دیکھو میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ کسی انسان کو ملا تو کیوں ملا؟ تقریر کرے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا اے لوگوں یہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملا ہے، تمہیں پتا ہے کیوں ملا ہے؟ اس لیے ملا ہے کہ میں نے دنیا میں جو بھی کام کیا اس یقین کے ساتھ کیا کہ ایک دن مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جب تیرے دل میں اپنے حساب کا یقین بیٹھ جائے گا تو یاد رکھ، جب تو کسی چیز کو دیکھے گا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا تو خدا تجھے آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب کسی بات کو سنے گا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا تو خدا غلط باتوں کو سننے سے بچنے کی تجھے توفیق عطا فرمائے گا۔ جب تو کچھ کھائے گا اس یقین کے ساتھ کہ مجھے کل حساب دینا ہے، کچھ کمائے گا اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا ہے، کہیں جائے گا اس یقین کے ساتھ کہ کل حساب دینا ہے، تو ہر موقع پر خدا
گناہ سے بچنے میں تیری مدد فرمائے گا، اور جب تیرے ذہن و دماغ سے حساب دینے کا یقین نکل جائے تو تجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ملے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اللہ اکبر. آپ اس یقین کو بٹھا لے کہ میں جو کچھ کروں گا کل اس کا حساب دینا ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، اپنے رب کو چہرہ دکھانا ہوگا. اگر یہ یقین دل میں بیٹھ جائے تو نام اعمال بھی سیدھے ہاتھ میں ملے گا، تیرے عمل کا وزن بھی بڑھ جائے گا، اور فہو فی عیشۃ راضیہ، اور تجھے جنت کی وہ نعمتیں ملے گی کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اور بعض بدبخت وہ ہوں گے جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا. جس کا الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھو رب ذوالجلال اس کا بھی تذکرہ ہے. فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اور وہ لوگ جن کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ کسی کو دکھائے گا نہیں، کیونکہ یہ تو فیل ہو چکا ہے. جو اس کو سند مل رہی ہے اس میں بھی فیل ہے. فیل ہونے والا اپنی سند کسی کو دکھاتا نہیں ہے، یہ بھی کسی کو نہیں دکھائے گا، چھپا کر. اور کیا کہے گا؟ خوشی کا اظہار نہیں کرے گا، کہے گا کاش کی یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جائے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اور دیکھو آج ایک افسوس کرے گا میرے عزیز طلبہ، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس دن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اس دن کا افسوس تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے. کیا افسوس کرے گا؟ کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. کہے گا کہ میرے نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملا، میرے عمل کا وزن بھی ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا پڑے. آج اس کی بربادی نے مجھے گھیرا ہے، آج اس کی نحوست میں پھنسا ہوا ہوں، کیونکہ میرے دل میں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب دینا ہے. مسلمان گناہ کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، ایک دوسرے کے حق کو دبا رہا ہے، کیونکہ اس کے دل سے یہ یقین نکل گیا ہے کہ اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہے. آج جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو ذلیل کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت کا مالک تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے. وہ تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو اپنی دھوکے بازی کو، اپنی بےایمانی کو، اپنے فراڈ کو، اپنے جھوٹ کو اپنے جیسے انسانوں سے چھپا سکتا ہے، مگر اپنے رب کی نظروں سے کچھ چھپا نہیں سکتا. وہ تیرے ہر عمل سے واقف ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ میدان محشر کی ذلتوں سے بچنا ہے تو دنیا کی زندگی اس یقین کے ساتھ گزارو کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اپنے اعمال کا وزن کرانا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس آنے والے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے آپ نے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم ہر کام کی تیاری کرتے ہیں مگر ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کا تصور بھی ہمارے دلوں ذہنوں سے نکل گیا. انسان بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے کہ بتا تو بھاگے گا کہاں، چھپے گا کیسے، اپنے کاموں کو خدا پہ چھپائے گا کیسے، جھوٹ بول کر کے خدا کو دھوکہ کیسے دے گا؟ کیا کہتا ہے خدا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان بھاگ کے کہاں جائے گا؟ جب انسان کے ہاتھ، پیر، جسم
کھال اور جسم کا ایک ایک حصہ خود انسان کے خلاف گواہی دے گا. تیرے ہاتھ بولیں گے ان ہاتھوں سے تو نے کون کون سے گناہ کیے. تیری آنکھیں بولیں گی ان آنکھوں سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی ہیں. تیری زبان بولے گی, تیرے کان بولیں گے, تیرے جسم کا ایک ایک روح تیرے خلاف بولے گا. بتا اس دن بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کے ہاتھ, انسان کا پیٹ, انسان کا جسم, انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی تو انسان بڑا حیران ہوگا اور کہے گا اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا انطقنا اللہ لما شہدتم علینا. ارے تم ہمارا خلاف گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اے ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے, میرے خلاف کیسے بول رہا ہے؟ اے جسم تو میرا جسم ہے, میرے خلاف گواہی کیسے دے رہا ہے؟ یہ تیری بھول ہے. یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے, یہ جسم تیرا نہیں ہے, یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں, یہ دل و دماغ تیرا نہیں ہے. ان سب کا مالک رب ذوالجلال ہے, کوئی چیز تیری نہیں. چنانچہ یہ اعضاء جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, کہ ہمیں اس رب ذوالجلال نے بولنے کا حکم دیا جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. وہ چاہے تو پتھروں کو زبان دے دے, وہ چاہے تو درختوں کو زبان دے دے. اس نے ہم سے کہا بولو, ہم بولے. سوچو میرے نوجوان ساتھیوں, آج گناہوں میں ملوث ہے مسلم امہ. پوری قوم گناہوں کے دلدل میں دھسی ہوئی ہے اور یہ تصور ذہن سے نکل گیا ہے کہ کل میدان محشر میں ہمیں اپنے کیے کا حساب ہوگا. اگر حساب کا یقین, اعمال کے وزن کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو اللہ اس کی برکت سے ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان کر دے. اور اگر یہ یقین دل سے نکل جائے تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے سنا ہوگا, ایک واقعہ اور سناتا ہوں اور پھر اگلی والی روایت کی طرف ایک دو جملے کہہ کر کے بات کو ختم کریں. ایک بزرگ ٹرین سے کہیں جا رہے ہیں, ان کے پاس کچھ سامان تھا, وہ سامان بک کرانے کے لیے کاؤنٹر پر گئے. میرا یہ سامان بھی بک کر دو اور جتنے پیسے اس کے لگے وہ لے لو. وہ جو کاؤنٹر پر بیٹھا تھا وہ مولانا صاحب کو جانتا تھا. انہوں نے کہا حضرت آپ لے جائیے, آپ سے سامان کا کچھ الگ سے پیسہ نہیں لے گے. تو وہ مولانا صاحب بولتے ہیں کہ بھئی اگر راستے میں کسی نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میرا ایک ساتھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے, جس اسٹیشن پر آپ اتریں گے وہ اس اسٹیشن تک وہ بھی جائے گا, وہ آپ کا سامان اتروا دے گا. انہوں نے کہا بہت اچھا, یہ بتاؤ کہ اسٹیشن سے آگے جب میری پکڑ ہوگی تو وہاں کون مجھے بچائے؟ تو وہ سوچنے لگا, کہنے لگا اسٹیشن سے آگے پکڑ ہونے کا کیا مطلب؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اسٹیشن سے آگے ایک عدالت اور بھی ہے, وہ رب ذوالجلال کی عدالت ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. بتاؤ جب وہاں پکڑ ہوگی تو وہاں کون بچائے گا؟ یہاں تو تو نے بچا لیا, اگلے اسٹیشن تک تیرے ساتھی نے بچا لیا, لیکن میدان محشر میں خدا کی عدالت میں مجھے کون بچائے؟ میرے دوستوں ساتھیوں, یہی وہ تصورات ہیں, واقعات ہیں جو ہمیں صحیح راہ دکھا رہے ہیں. لیکن آج ہم ان کو بھول گئے اور مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس طرح آج ایک عام آدمی دھوکہ دیتا ہے, اگر موقع ملے تو یہ طلبہ اور علماء بھی دھوکہ دینے میں کسی کے پیچھے نہیں گئے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے ہاں طلبہ سے بھی غور کرو, یہ آیت ایسا لگتا ہے صرف علماء ہی کے لیے ہوتی ہے. آیت میں قیودات لگائی ہیں رب ذوالجلال, قیودات پر غور کرو. فرماتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, کیا تم لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں.
اور آگے جو قید لگی ہے وہ عجیب ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم قرآن کا علم رکھتے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ آیت کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تمہارے عقل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت علماء ہی کے لیے نازل فرمائی، اور ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ جس کشتی کے تم سوار ہو اسی کشتی کا میں بھی سوار ہوں، گھر کا بھیدی لڑکا ہے، جو کمیاں ہیں اس سے میں بھی واقف ہوں، اور میری کمیوں سے آپ واقف ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہم بہت محتاط زندگی گزاریں گے، تبھی اللہ رب العزت ہمارے لیے ترقی اور کامیابی کی راہوں کو کھولے گا، ورنہ خدا کو نہ میری ضرورت نہ آپ کی ضرورت، وہ تو بات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آج جو کچھ بربادیاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے حساب و کتاب اور اعمال کے وزن کا تصور نکل گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ ایک طرف وہ رحیم و کریم بھی ہے اور دوسری طرف کہتا ہے میں تیرے سامنے تیرے ہر عمل کو پیش بھی کر دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو نے تھوڑی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی پیش کر دوں گا، تو نے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہوگا وہ بھی پیش سب کر دوں گا، مگر جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا اور جس کو چاہوں گا پکڑ دوں گا۔ میرے دوستوں، میدان محشر کی سختیاں بڑی خطرناک، یہ سورج جو آج کروڑوں میل دور ہے، یہ صرف 1 میل کے فاصلے پر آگ اگل رہا ہے۔ اس کے اندر سے جو گرمی نکلے گی وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اگر وہ قیامت کا دن نہ ہو تو انسان سورج سے نکلنے والی آگ اور گرمی سے جل کر کے پھر مر جائے، مگر قیامت کے دن تو کسی کو موت نہیں ہے، جلے گا، بھنے گا، پریشان ہوگا، مگر مرے گا۔ اسی وقت اس پریشانی میں اعلان ہوگا کہ اے لوگوں اپنے اعمال کا وزن کراؤ۔ اور کتنا لمبا دن ہوگا یہ، جس میں نہ پینے کو کچھ ہوگا، نہ کھانے کو کچھ ہوگا، نہ سر چھپانے کے لیے کوئی سایہ ہوگا۔ خدا کہتا ہے کتنا لمبا ہوگا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قیامت کا وہ ایک دن اے لوگوں تمہارے دنوں کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر تھا، اور اس دن خدا کہے گا اپنے عمل کا وزن کراؤ، تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ میرے دوستوں، اس دن کا خوف دلوں میں پیدا تھا، اور یہ طے کر دو کہ انشاءاللہ ہر گناہ کو چھوڑیں گے، زور سے بولو بھائی، اور ہر نیکی کو خلوص اور للہیت کے ساتھ ادا کریں گے، اور ہر قیمت پر حق تلفی کے گناہ سے بچیں گے۔ اللہ اس کی برکت سے تمہاری نیکیوں کے عمل، نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا، اور میدان محشر کی ذلتوں سے حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب میں روایت کی ایک ایک لفظ کی تحقیق کروں، اس میں وقت بہت لگے گا، اور یہ صرف علماء اور طلباء کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، جس سے عوام کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، اس لیے اس کو چھوڑ کر میں دوسری روایت کے کلمات پر آتا ہوں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ہمیں اپنی اعمال کے وزن کو بڑھانا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر نیکیوں کے وزن کو بڑھانا ہے تو دنیا کی زندگی میں 2 باتوں کا خیال رکھو۔ تو بھائی وہ 2 باتیں ذہن میں ہیں، اب ادھر آ جاؤ اس روایت میں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانا ہے تو 2 کلمات کو زیادہ سے زیادہ زبان سے ادا کرتے رہو. لیکن یہاں پر بھی وہ 2 شرطیں ہیں. ادا کرو، خلوص سے ادا کرو. ادا کرو اس طرح سے کہ جب دنیا سے جاؤ تو تمہاری گردن پر کسی کا حق باقی نہ رہے. تو خدا ان کلمات کی برکت سے بھی تمہاری نیکیوں کے وزن کو بڑھا دے گا اور ترازو کے پلے میں وزن میں اضافہ کر دے گا. اور یہ 2 کلمے کیسے ہیں، 2 تسبیحات کیسی ہیں؟ فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 تسبیحات ہیں، 2 کلمے ہیں جو خدا کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، جن کو ادا کرنا زبان کے لیے بہت آسان ہے. زبان پر تو بڑے آسان ہے، لیکن ثقیلتان فی الانسان، لیکن ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آج سے زندگی کا یہ معمول بنا دو کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی 1 تسبیح ہم روزانہ صبح کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ 1 تسبیح روزانہ شام کو پڑھیں گے. بیٹھنے کی شرط نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے پڑھ لو، اپنا کام کرتے کرتے پڑھ لو، جہاں بیٹھے ہو وہاں پڑھ لو، جہاں جا رہے ہو وہاں پڑھ لو. اور اتنا آسان ہے اس کا ادا کرنا کہ آپ کو کسی طرح کی دشواری نہیں ہوگی اور آپ کے وزن ترازو میں آپ کے عمل کا وزن بڑھتا چلے جائے گا، نیکیوں کے وزن میں اضافہ ہوگا. اس لیے اس تصویر کے کا اہتمام کرو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 1 تسبیح صبح کو اور 1 تسبیح شام کو. میرے عزیز طلبہ اور دوستوں اور ساتھیوں، آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں مسلمان بہت پریشان ہے. اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، ہر چیز داؤں پر رہی ہے. مسلمان ان پریشانیوں سے بچے کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں 4 گھنٹے کی بولوں تو شاید اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن میں صرف 2 چیزیں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور ان کو دور کرنے کا کیا ہے. ان پریشانیوں سے امت اگر بچنا چاہتی ہے تو 2 کام کریں. پہلا کام، میرے دوستوں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، چاہے سرکاری طور پر آ رہی ہوں، چاہے فرقہ پرستوں کی طرف سے آ رہی ہوں، چاہے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے آ رہی ہوں، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2 کام کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں یہ طے کریں کہ ہم روزانہ صبح و شام 1 تسبیح استغفار کی پڑھیں. توبہ و استغفار کی برکت سے خدا مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اے نبی، جب تک آپ کی ذات بابرکت امت میں موجود رہے گی، میں آپ کی برکت سے اس امت کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے محفوظ رکھوں گا. اور اے نبی، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک یہ امت توبہ و استغفار کرتی رہے گی، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچتی رہے گی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک یہ توبہ و استغفار کرے گی اور 1 تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھتی رہے گی، امت مصیبت سے بچے گی. آج ہمیں دکانوں پر جانے کا ٹائم ہے، کاروبار کرنے کا ٹائم ہے،
دنیا والوں سے باتیں کرنے کا وقت ہے، لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کا ہمیں کوئی ٹائم نہیں ملتا۔ جب تو توبہ نہیں کرتا، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب نہیں بنتا، تو خدا کو بھی تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو، طے کرو کہ روزانہ ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی صبح اور ایک تسبیح شام کو پڑھیں گے، اور ہو گئے بھائی۔ دوسرا کام، اگر ان تکلیف دہ احوال سے نکلنا چاہتے ہو اور ملک میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی آل اولاد کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی صبح کو پڑھو، ایک شام کو پڑھو۔ اللہ درود شریف کی برکت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت کے فیصلے فرماتا ہے، اور جب امت درود شریف پڑھنا چھوڑ دے گی تو خدا کی طرف سے بھی حفاظت کے فیصلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے حضور میں نے عبادت کے لیے وقت متعین کیا ہے کچھ، اس میں کتنا ٹائم میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ کہنے لگے حضور میں 1/4 وقت درود شریف کے لیے خاص کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر درود شریف کے وقت میں اضافہ کرو تو اچھا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور خود فرما رہے اضافہ کرو، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے میں اضافہ نہ کروں۔ میں نے کہا اچھا حضور آدھا ٹائم صرف درود شریف پڑھوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس میں بھی اضافہ کر تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا 1/3 میں صرف درود شریف پڑھوں گا، یعنی 1 گھنٹے میں سے 1.25 گھنٹہ صرف درود پڑھوں گا۔ حضور بہت خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس میں درود شریف کے وقت میں اور اضافہ کر تو بہتر ہوگا۔ وہ سمجھ گئے اشارے کو اور فرمانے لگے حضور میں پورا ٹائم درود شریف کے سوا کچھ نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذن یکفی ہمک ویکفر لک ذنبک۔ سن، درود شریف اتنا پڑھے گا تو اس کی وجہ سے خدا 2 طرح کے انعامات سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ پہلا انعام یہ کہ اللہ رب العزت درود شریف کی برکت سے تیری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ ویکفر ذنبک، اور یاد رکھ درود شریف کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو یہ 2 کام اور کر لو۔ پہلا کام یہ کہ روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، اور دوسرا کام یہ کہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔